السلام علیکم۔ یہ قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم شہر میں آباد تھی اور کفر و گمراہی کی بیماری میں مبتلا تھی۔ جب ان کی گمراہی اور سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ نے اپنے ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ کی توحید و رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن پچھلی قوموں کی طرح انہوں نے بھی حضرت یونس کو جھٹلایا اور آپ پر ایمان نہیں لائے۔ آپ نے انہیں پیار محبت سے سمجھایا کہ اگر تم ایمان نہیں لائے تو اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن وہ برابر آپ کا مذاق اڑاتے رہے۔ ایک دن آپ نے ان کو تبلیغ کی اور کہا کہ اگر تم ایمان نہیں لائے تو 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم نے اس عذاب کی کچھ پرواہ نہ کی اور اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ تیسرے دن جب آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے تو انہیں احساس ہوا کہ کہیں یہ عذاب تو نہیں، کیونکہ پچھلی امتوں کو بھی اسی طرح ہلاک کر دیا گیا تھا۔ وہ سمجھتے کہ ان پر بارش برسے گی اور بادل سے آگ برستی اور ان کو جلا کر خاک کر دیتی تھی۔ اب یہ شدید خوفزدہ ہوئے اور حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام تو ساحل کی جانب روانہ ہو چکے تھے اور وہاں سے ایک کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے۔ وہ بلا انہیں اب کہاں ملتے۔ اب تو ان لوگوں کو 100% یقین ہو گیا کہ یہ عذاب ہی کے آثار ہیں، کیونکہ جب کسی قوم پر عذاب آیا تو ان کے نبی کو اور ایمان والوں کو ان میں سے نکال لیا گیا۔ اب کیا تھا، وہ سب لوگ اپنی دولت کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں سے علیحدہ ہو گئے اور جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، ہر شخص توبہ کرنے لگا۔ مرد، عورت، بچے سب رونے لگے۔ جانور اور ان کے بچوں کو بھی انہوں نے علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ اب وہاں کا ماحول یہ ہو گیا کہ جب مرد روتے تو ان کی عورتیں بھی رونا شروع کر دیتی۔ عورتوں کو دیکھ کر بچے بھی رونا شروع کر دیتے۔ تو اسی طرح اونٹ بلبلاتا تو اونٹ کے بچے بھی بلبلانے لگتے۔ گائیں چلاتی تو بچڑے بھی چلانے لگتے۔ اس طرح یہ منظر بہت دردناک ہو گیا۔ سب لوگ توبہ کرنے لگے، سارے بت توڑ ڈالے اور کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اگر انہوں نے کسی کے حق پورا نہ کیا تھا تو اس سے معافی مانگی، اور توبہ کا یہ عالم تھا کہ کسی نے اگر کوئی پتھر کسی دوسرے کی اجازت کے بغیر اپنے گھر میں لگا لیا تھا تو وہ بھی واپس کر دیا۔ اللہ کو ان کی اس آہذاری پہ رحم آ گیا اور اللہ نے وہ عذاب ان سے دور کر دیا۔ جب وہ سیاہ بادل چھٹ گئے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس بستی میں آ گئے اور حضرت یونس علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ وہ آئیں تو یہ ان کے ہاتھ پر ایمان کی بیعت کریں اور ان کی تعلیم سے عبادت الہی حاصل کریں۔ دوسری جانب حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل کر کشتی میں سوار ہو چکے تھے۔ جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو اچانک دریا میں طوفان آنا شروع ہو گیا۔ اب مسافر ڈر کے مارے چیخنے چلانے لگے۔ جب کشتی بالکل ہی بے قابو ہو گئی تو کشتی چلانے والے ملاح نے کہا، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو تب ایسا ہوتا ہے، اور ایسی صورتحال میں یا تو اس غلام کو دریا میں پھینک دیا جائے یا پھر کشتی ڈوب جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو کہنے لگے، میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے مالک سے اجازت لیے بغیر یہاں آ گیا ہوں۔ کشتی والے بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے، شکل و صورت نورانی ہے۔ چنانچہ آپس میں کہنے لگے، اتنی معصوم صورت، نورانی چہرہ، یہ کسی کے غلام نہیں ہو سکتے۔ خاندانی وجاہت بھی چہرے سے عیاں تھی۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ ایک آدمی نے کہا کہ سب لوگوں کے نام کا کرا ڈال لیتے ہیں، جس کا نام نکلے آئے اس کو دریا میں ڈال دیا جائے گا۔ اس طرح جب کرا ڈال دیا
تو سیدنا یوسف علیہ السلام یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، لیکن سب کشتی والوں کو اس پر بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے کہ دوبارہ قرار ڈالو۔ جب دوبارہ قرار ڈالا تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، لیکن اب بھی کشتی والوں نے ہچکچاہٹ محسوس کی، لہذا تیسری دفعہ بھی قرار ڈال دیا گیا، اب بھی آپ ہی کا نام نکلا، لہذا حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ نے چھلانگ لگائی، ایک مچھلی نے آپ کو فوراً نگل لیا۔ ادھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ خبردار جو ان کو کوئی نقصان پہنچایا، میرے یونس کو حفاظت کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھ لو، اور تقریباً 40 دن تک آپ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور کثرت کے ساتھ دعا مانگتے رہے۔ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، پاک ہے تو، بے شک میں ہی قصورواروں سے ہوں۔ اللہ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا سنی تو مچھلی کو حکم دیا کہ میرے یونس کو حفاظت کے ساتھ اپنے پیٹ سے باہر نکال دے۔ مچھلی نے حکم کی تعمیل کی اور حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا۔ مسلسل مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے آپ کا جسم بہت کمزور اور لاغر ہو گیا اور کھال بہت نرم ہو چکی تھی۔ اللہ کے حکم سے فوراً ہی ساحل پر کدو کی ایک بیل اگ آئی اور اس کے پتوں نے آپ پہ سایہ کر دیا، اور ایک ہرنی کو حکم دیا کہ وہ روزانہ آپ کو دودھ پلایا کرے۔ ہرنی روزانہ دودھ پلاتی۔ آہستہ آہستہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی اور آپ اپنے شہر واپس تشریف لے گئے، اور آپ کی قوم نے آپ کے ہاتھ پر ایمان کی بیعت کی اور دنیا آخرت میں کامیابیوں کامرانی کے لیے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت کرنے لگے۔ قوم نے سچے دل سے توبہ کی تو ان کی طرف آیا ہوا عذاب بھی اللہ نے ٹال دیا۔ وہ جو دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مانگی تھی وہ ہم سب کو بھی مانگتے رہنا چاہیے۔